صحابہ کے بارے میں جانیں، ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، ہم صحابہ کی طرف سے کیا کر سکتے ہیں، آج کے اس دور میں صحابہ کی جانب سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر صحابہ کا حق کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر، ایک نوجوان کے اوپر صحابہ کا حق کیا، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں یہ چیز بہت اہم ہے میرے بھائی۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت سے میری تقریر کا آغاز کیا ہے۔ ترجمہ اردو زبان میں آیت کا یہ ہے، قل الحمدللہ، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بار پھر دوبارہ اس آیت پر غور کریں، وسلام، اور اللہ کی سلامتی ہو، علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، میں ابھی آنے سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتائی گئیں، وہ حبر الامہ، وہ بحر الامہ، وہ حمامۃ الحرم، وہ حرم کے کبوتر، سبحان اللہ، وہ اس امت کے عالم، یہ وہ سمندر جیسا علم رکھنے والے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتزازات، بہت ساری باتیں۔ اس آیت کی تفسیر ابن عباس نے ایسے کی ہے، کوئی بھی قرآن کی آیت تو منمانی مت کیجیے اللہ کے لیے، منمانی مت کیجیے، اپنے ذہنوں سے تفسیر مت کیجیے۔ صحابہ نے جو کہا، تابعین نے جو کہا، جو صحابہ کا ہے اس کو لیجئے، پہلے اس کی روشنی میں تفسیر کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کیا تفسیر ہے۔ قال ابن عباس، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت کی شرح تفسیر ابن عباس کہتے ہیں، قال اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں جو اللہ نے کہا، اللہ نے چن لیا، اللہ نے چن لیا، کن کو چن لیا اللہ نے؟ اللہ نے کسے چن لیا؟ سبحان اللہ، سلیکٹ کر لیا، اللہ نے سلیکٹ کر لیا۔ آپ جاتے ہیں آئی ٹی ہب یہ بھی ہے، آئی ٹی ہب بنگلور بھی ہے، جی ہاں، اگر کسی اچھے پوزیشن پہ آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی ایک آدمی بیٹھ کر آپ کو سلیکٹ کرتا ہے، سبحان اللہ، آپ یو ایس کے لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ یو کے کے لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، اللہ نے انہیں سلیکٹ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، ان کو اللہ نے ہیرو بنایا ہے تمہارے اور میرے لیے، انہیں دیکھ کے ان کے نقش قدم پر چلو۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس کا لفظ، ہم صفوت خلق اللہ تبارک و تعالی، ہم صفوت خلق اللہ تبارک و تعالی بعد النبیین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ جو اللہ نے چنا ہے یہ اصحاب محمد، جی یہی لفظ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو کانفرنس میں لفظ ڈالا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زبان سے نکلا یہ لفظ، یہ اصحاب محمد ہیں، عربی کا یہی سنٹنس ہے۔ اور صفوت خلق اللہ، عربی زبان کا یہ جملہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ جملہ حضرت عمر نے نبی سے کہا تھا، ایک مرتبہ یہ جو جملہ ہے نا، صفوت خلق اللہ، صفوت خلق اللہ، معنی جانتے ہیں اس جملے کا کیا ہے؟ جی آپ بولیں گے جانتے تو آپ ادھر بیٹھتے، ہم ادھر کھڑتے، نہیں آپ جانتے بول کے ادھر کھڑا ہے آپ کو۔ ہم صفوت خلق اللہ تبارک و تعالی، ساری مخلوق میں وہ سب سے زیادہ چنندہ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، اللہ نے انہیں چن لیا ہے۔ صفوت خلق اللہ بعد النبیین، نبیوں کے بعد اگر کوئی سلیکٹڈ ہے، چنے ہوئے ہیں، اللہ نے کسی کو چنا ہے، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت عظمت صحابہ کے لیے ایک بہت بڑی آیت کریمہ ہے۔ اسی کی شرح آپ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایسا سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحابہ کون ہیں؟ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہاؤ بھاؤ ہمارے ہیں جی یوٹیوب میں میرے لائک کرنے والے 3 ملین ہیں۔ ایک جاہل بیٹھ کے یوٹیوب میں تقریر کرتا ہے،
اس کو قرآن کی آیت پڑھنے نہیں آتی، دیکھنے والے لوگ 1 لاکھ بھی ہو جاتے، 10 لاکھ بھی ہو جاتے، 30 لاکھ بھی ہو جاتے، تو وہ خود بولتا ہے میرے دیکھنے والے ویورز بولتے نا بھی انگریزی میں اس کو، میرے ویورز 3 ملین ہیں. سبحان اللہ. یہ ریاکاری، یہ دکھاوا. تمہیں عربی پڑھنی نہیں آتی، تم جملہ ایک عربی کا پڑھ نہیں سکتے ہو، نہ صرف معلوم نہ نحو معلوم. علم کیا ہوتا ہے؟ ابن مسعود نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے. علم کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے الصحابۃ ابر هذه الامہ قلوبا. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کون ہیں؟ ابن مسعود کہتے ہیں ساری امت میں سب سے صاف دل، سب سے نیک دل اگر کسی کا ہے وہ صحابہ کا ہے. ایک بات ہو گئی، ہو گئی بھائی. آپ یہاں آئے ہیں، ایسا دل لے کر جائیں گے کیا یہاں سے؟ جھوٹ نہیں بولنا. ہاں، ایسا دل لے کر ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، پیٹھ پہ چھرا مارتے ہیں، انہیں معاف کرو گے؟ نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. مسجد نبوی کے باہر میں کھڑا ہوں، باب السلام کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، رو رہے ہیں. تو کیوں رو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کہا جن کے ساتھ میں سلوک اچھا کرتا ہوں، خاندان والے، اکثر وہی لوگ مجھے ستاتے ہیں. صحیح ہے کیا؟ ارے بولو بھائی. بنگلور کا اور حیدرآباد کا روڈ کیسا ہے؟ 2 وے ہے 1 وے ہے؟ زور سے. ارے بھائی زور سے. 2 وے ہے نا، تبھی آپ جلدی جا اور آ پا رہے ہو. تو 2 وے رہنے دو اس کو 1 وے مت بناؤ، اس کو 1 وے مت بناؤ. سبحان اللہ. جی ہاں، صحابہ کے بارے میں یہ لفظ الصحابۃ ابر هذه الامہ قلوب، میں جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بول رہا تھا اسی جملے کی روشنی میں پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ جواب میں نے ان کو ابو بکر صدیق، بازو ہے دروازہ، یہ باب السلام، اس کے بازو جو دروازہ ہے نا باب الصدیق، ایک دروازہ باہر نکلتا تھا ابو بکر صدیق کے گھر کا، ایک دروازہ مسجد کے اندر نکلتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا سارے دروازے بند کرو، ابو بکر کا نہیں بند ہوگا. آج بھی کھلا ہے، آج بھی آپ جاؤ الا خوخت ابی بکر، یہ حدیث وہاں لکھی ہوئی ہے، آج بھی ہے دروازہ. ہو جانتے ہو یہ کون ہے؟ ابو بکر، جس کے گھر کا سارا خرچہ سنبھالتے تھے، خالہ کے بیٹے مصطح بن اساسہ. انہوں نے ہی آپ کی بیٹی پہ الزام لگانے میں پیش رفت رہے، آگے رہے. ابو بکر نے قسم کھائی، اللہ نے آیتیں اتار کر اللہ نے آیتیں اتار کر کہا قسم نہ کھاؤ. قسم وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اہل فضیلت کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایسی قسمیں کھائیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف